حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، سوانح کو، ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش ہوئے، لیکن دین اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ بس انہی کا ہے۔ ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت، بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی اسوہ نور دینے والی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے دنیا میں آیا ہوں، اور پھر محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھا۔ صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما ھذہ الاضحیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کے تذکرے کو باقی رکھا دین کے اندر۔ حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں، بڑی امتیازی شان والے۔ رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، گھر اسے بڑا پیارا ہو، وہ بڑا خوبصورت ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل میں رہا، وہ اسلام آباد گیا، کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے، بڑی چیزیں ملی، لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ، تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے۔ گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان لگاؤ ہوتا ہے، جس بے تکلفی سے، سکون سے، آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جاتا۔ دوسرا، انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی عجیب شے ہے، نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے، اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائش ہو، یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے۔ اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے، پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دے، پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا، بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد۔ پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے، اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے، تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نہ کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا، تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا۔ اگر تم مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، تو فرمایا چل تو اس طرح کر، حرام کھا کے جان بچا، پر جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ وطن بڑا پیارا، اولاد بڑی پیاری، جان بڑی پیاری، اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا۔ زندگی سفروں میں گزری، سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اصل میں نا جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے لیے، تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں، کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی باہر، کبھی حکومتیں، کبھی سیاستیں، کبھی چدراہٹیں، اس کے رستے میں بڑا کچھ آتا ہے، اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے، یہ آسان ہے ہی نہیں۔ ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں، ہم بڑے بولے بالے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو، پر بیٹے نہیں مانے، بولے جو ہوئے۔ اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہے نا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو، تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں۔ اس وقت نہیں، دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں، بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بالے ہیں، کوئی عرض نہیں، لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے، پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا،
گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا. چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا. آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ, تم بھی بت بیچنے ہیں, ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے, گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں, کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو, نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا, خریدنا ہے تو خرید لو. چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے. گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے, جھگڑے ہوئے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار. یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے, یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے. بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا, سیانا ہے, پنچایت کا بندہ ہے, جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا, لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے. کس قسم کی کوشش ہے صاحب, کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا, گھر کے اندر بھی ٹکرائے. فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو, اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے, ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے. سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت, دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا, اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے. کوئی ساتھ فوج نہیں تھی, کوئی ساتھ ان کے طاقت بازار دنیا داری کی کوئی نہیں تھی, پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی, فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر. فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ سب سے افضل الجہاد ہے کلمۃ الحق عند سلطان الجابر, سب سے بڑا جہاد. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے, سپر پاور سے ٹکرائے. یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں, دیکھیں گے کریں گے سوچیں گے, اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے. بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے, للکارا ہے, یہ تو مشن انبیاء ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹا ہے, تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, تو بہت بڑا ظالم ہے, اور قرآن مجید نے ساری بات کو بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں, تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. زندگی موت اللہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے, کوئی محافظ رکھ لیں. آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی ہی نہیں. تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے, اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں, خدا وہ ہے جو زندہ کرتا. اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی. ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا, کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل. کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا, زندگی دی, اس کو چھٹی دے دی. ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا, اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو. کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں, وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے, اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے. یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے, اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے, بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی, دلیل بدل لی جاتی ہے, ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر, کافر لاجواب ہو گیا, اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے, خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے. حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوف وہ جیسی باتیں کر رہا تھا, اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے, میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں, تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی, مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس, اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا. فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا, جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا.
جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا, دلیل نہیں بندہ دیتا, پھر لڑائی کرتا ہے, پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے. دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں, کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں, دیکھتا صحیح نہیں. دلیل ختم, اب ذاتیات پہ اترے, کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے. پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں, جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری, آپ نے بات سنی ہوئی ہے, میں نے صرف اشارہ دینا ہے. میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے, کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا. واپس آئے, کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں, اپنا آپ نہیں بچا سکتا, اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پکڑو, دلیلیں ختم ہو گئی, اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی. مختلف روایات, علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے, پر بندہ بڑا تگڑا ہے, ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں. اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی. تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی. بدشگونی, تہمات لوگ لیتے ہیں. اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے. عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے. تہمات کا شکار ہو گئے. بیبیاں نظر مانتی, میں بیمار ہوں, اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے. ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں. ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہوں؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی, تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی, جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی. ماری گئی. تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ. بھائی تہمات دین کے اندر منع ہے. تہمات دین میں کوئی نظر ماننا, کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا, یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا, میں جناب آ جا کے یہ والا تماشا کروں گا, میں دھاگا باندھوں گا, میں رسا کاٹوں گا, میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا, ان کی شریعت اجازت, یہ تہمات ہیں, بدشگونی ہے. دین میں ان کی کوئی گنجائش. آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے کا طریقہ پوچھیں. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی ماننی جائے گی. 12 علامدام برس سے مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. 45 فٹ اونچی آگ ہے, پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہے نا, جو کسی ادارے کا سربراہ اس کے لیے موج ہے, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ حال ہی کوئی نہیں رہا الا ماشاء اللہ. وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا. اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا,
تجھ سے کوئی کام نہیں۔ اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے، آگ میں جانے کا لمحہ ہے، تیاری ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں۔ کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو، مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے، رب کریم سے ہی بات کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا، رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہیں، پیر بندھے ہیں آگ میں، اسے نہیں پتا؟ بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو، تو اگر اسے پتا ہے، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، اسے کہو ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ، پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کو شکر بجا لانے لگے۔ نکلے وہاں سے، کچھ دن گزر گئے، نکلے، حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، چچا کے پاس ٹھہرے، انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے، اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں، گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچلاہٹ ہوتی ہے، بھن بناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی۔ جناب سارا رشک کرنے لگی، ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع مکے کے پاس، بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو۔ کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا، تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا، وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے، کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی، بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بڑھ رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بڑھ رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو وہ بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہے تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا، یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجور، ایک مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجورے، 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا
हाजरा को बिठाया, कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी, इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगी अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी, इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूं तो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है, ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूं कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है, आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, ने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए? बहन और बेटी को। बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, क्योंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा मा उसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करे, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही करे। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, या तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बता, लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी, कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? शैतान कहने लगा, उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। जनाब हाजरा फरमाने लगी, अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तो मुझे शैतान लगता है, तो मुझे शैतान लगता है। क्या मतलब? फरमाने लगी, अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल्ला अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के अलग पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी। और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया, या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी कयामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में कयाम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारक है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है, परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है, कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही। इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा।
سارا ہی جائز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لیں۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب، صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی۔ تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں، محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں۔ میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز ہے، جب رمضان تک کھاؤ کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اور اسی پہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، صرف قربانی نہیں دیتے تھے، سارا سال بہت سارا لنگر، بہت سارا کھانا پینا، بہت ساری چیزیں جاری رہتی۔ اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے، ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا۔ ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں، حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھی۔ وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارہ کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کرنی؟ اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں، مصر میں، دور دراز علاقوں میں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہے اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے، اللہ ہی بندوبست کرے گا۔ فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قید کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا۔ 2-3-5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں، لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں۔ اب وہ خالی آ گئے، پانچوں کے پانچوں۔ جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی، اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں، بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے، وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے۔ اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی، لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، بی بی سارہ اٹھی، کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی، غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ نہیں کیا تھا۔ فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائی تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی، اعلیٰ غذا بنی، بڑے بڑے کھانے بیویوں نے مل کے پکائے، چن دیے گئے۔ حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی، پھر رونے لگے۔ جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارہ کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں۔ جناب ابراہیم مسکرائے، فرمانے لگی سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، لوٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا۔ اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان۔ ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے، وہ بدترین دعوت۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی۔ اور دوسرا ان کا مزاج تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا، جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں، پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ یہ محبت کی بات ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے، اس کی اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہے، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں۔ یہ محبت الہی ہے، جوش مارتی ہے۔ ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے اللہ کی۔ حضرت ابراہیم کو
रब करीम से इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था कि वो आपकी जिंदगी के हर पहलू से छलकता था। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया। इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा कि शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना, तो जो लफ्ज माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता, वो जानवरों पे बोला जाता। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बैल, बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही पड़ा है, इतना माल, इतने खेत खलियान, इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहिम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहिम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है। आप तशरीफ फरमाए। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह। ये तस्बीह बड़ी पसंद है, महबूब ने इनकी फजीलत बयान की। अब वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम कहने लगे, ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी, कौन है? ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए, फरिश्ता इंसानी शक्ल में। तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे, यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा, इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे हैं तो कर देता हूं। हजरत इब्राहिम कहने लगे, बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा, जितनी बकरियां आप चला रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूं। आपने फरमाया, बस जा तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुनाओ। और फिर शुरू हो गया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में, यार फिर जरा सुना, ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू, जरा दोबारा सुना। मैं फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा, और इस तरह कहने लगा, बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहिम कहने लगे, चल एक दफा और सुना। कहने लगा, पैसे लगेंगे, तू क्या लेगा? कहने लगा, गाय भैंसे सारी मेरी। फरमाया, बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसे दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहिम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें पढ़ते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा, बस भाई। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे, तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा, इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा, फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया, जा तेरा हुआ, तू जिक्र सुनाता रहे, मैं देता हूं। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिक्र सुना। कहने लगा, इब्राहिम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे, ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजिम भी तो चाहिए ना, तू इस तरह कर, मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तर दामनी पे शैख हमारी न जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। फरिश्ता रो पड़ा और कहने लगा, इब्राहिम मुझे सीने से लगाओ, आप वाकई इस काबिल है कि अल्लाह आपको अपना दोस्त बनाए, वाकई इस काबिल है कि रब आपको अपना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा से मोहब्बत करने का निराला अंदाज। और मेरे भाई, यही मोहब्बत उन्हें मेरे मुस्तफा से भी थी। एक नबी घर बना रहा है, दूसरा बनवा रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं, जनाब इब्राहिम बना रहे हैं। जब खाना काबा बन गया तो कहने लगे, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह अब इसे बसाने के लिए अपना आखिरी रसूल भी अता फरमा। नबी पाक फरमाते हैं, मैं दुआ हूं हजरत इब्राहिम की। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। हुजूर ने, अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी जरूरियात से ज्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फर्ज होती है, उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाए उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो, पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे कि 1 साल का है,
اس کی قربانی ہو سکتی ہے، جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو، اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو، ایسا نقص جو واضح ہو۔ بکرا 1 سال کا، گائے اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست، چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے، یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں۔ جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کا بھی فرض نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو، لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی، اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ۔ 63 اونٹ ذبح کیے، ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال۔ اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال جہاں قربانی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے۔ اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام و خادم ہوں، حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے۔ 2 قربانیاں۔ مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے، اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے۔ اور خدا کے بندے اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچے، خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے، یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں۔ اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے، تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے، اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے۔ حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھے کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ ناز شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبانی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا، اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر
نہیں آتی پھر کیف نہیں حاصل ہوتا. یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہاں سے کیف آئے. الجھ ہی پڑا گئے ہیں. وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں. لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ زید نہیں. اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر. اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے. زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں. کبھی کبھی چھوڑ دے دنیا، چھوڑے یار موبائل، کسی وقت کرے اس کو بانا، چھوڑے اس بات کا خیال کہ فلانے نے اس لوٹ کیا کہ نہیں کی، چھوڑے. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا. تجھے کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے. فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستان سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو. اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے. اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا. تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی. خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو. رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ. آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کرے. آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا، دادی، نانی، دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کرے. یہ کیف والی جگہ ہے، یہ سرور والی جگہ. اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے. بے قرار، بے چین. کسی کو انتظار کا کہا جانا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جن کا کلیجہ پھٹ جائے گا. ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان. کسی کو ملنے گئے ہیں تو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہے. اپنے آپ کو سکون دے. آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی. یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لے، تنہائی مل گئی. ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال دے. تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے. وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں. سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے. زبان میٹھی رہے گی. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے. جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف، اس کا دل سکون میں آئے. کچھ کام اور ہے زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھے. آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھے، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں. حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے. ہم نے نا بہانے بنا لیے، ہیلے بنا لیے، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا. ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر. تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ ہم نا بہانہ کرتے ہیں. رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے. حقیقت کا سامنا کریں. حقیقت کا جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں. حقیقت پسند بنے. میرے رسول کریم پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا. نہیں، حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے. وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، پر حقیقت کی جانب توجہ. میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. دیکھیں نا ہمیں کچھ
کچھ یقین نہیں. اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا, لیکن کتنے آزاد ہیں. یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی, 3 پڑھتا ہوں جی, شاہ رہ جاتی ہے جی, کپڑے صاف, بڑی دلیری سے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باز رکھا ہے, حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا. حقیقت کا سامنا کرے, جو حقوق آپ کے وہ آپ نے ادا کرنے, جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں. لیکن نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا, آنکھ نکال دی, واپس گئے. اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے, کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے, جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی. یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی, یا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں, اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے, 70 بھی. یہ حقیقت نہیں. حضرت موسیٰ کلیم, چلے میں مثال دیتا ہوں, سمجھ لے 10 بال, حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے, 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا. 10 یعنی 10 سال نہیں, 10 100 نہیں, 10 بہت زیادہ تھی نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں, جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات فرمایا, پھر کیا ہوگا 10,000 سال کے بعد, پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے, فرمایا پھر ابھی چلتے. اگر جانا ہے نا, جانا ہے تو پھر, اگر جانا ہے تو پھر ابھی. اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کرے, ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر, اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا. حقیقت ہوتی ہے, بہانہ ہوتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بات یاد رکھ. اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگا پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے. تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں, ہم بہانوں میں, ہم ہواؤں میں جیتے ہیں, ہواؤں میں خیالات میں زندگی گزارتے. بڑا ٹائم پڑا ہے. مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے, وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے, حیا نہیں آتی؟ اس کی حضور حکم کرے تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی. ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. تمہیں یاد نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے, وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا. حقیقت پسند نہیں بھائی. ہم بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے, بڑی, میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا. اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں, بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا. اس لیے ملمس آدمی حقیقت پسند بنو, حقیقت پسند. یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے رسول نے حقیقت بیان کی, فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا, اس نے کفران نعمت کیا. یہ حقیقت ہے, کوئی کلیریفیکیشن نہیں, کوئی وضاحت نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کر. جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے. نماز فرض کیا, اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں, تو اس لیے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل بھی ہیں. ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسند والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا, ہواؤں میں, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, اللہ بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا. تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی, یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی, تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے. یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی, یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی, جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے.
انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سے بھی ہے نا. تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا. سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا. تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہے تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دے، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں. آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتی. چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا. لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے. محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے. ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے. ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی. یا ناراض نہ ہونا، پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے. یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی. وہ بندہ صدارت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ₹1,00,000 دیا ہے محفل میں. خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں، ورنہ آپ کمزور پڑ گئیں، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی. کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے. دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا. کیا ضرورت ہے خوشامد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ جو حب جا اور حب پا ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ کو اگر خوشامد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے. پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے. اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا. آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ. کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں. ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا. حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے. تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی. آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے. اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا، یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں. تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، ایک کال اس کے نعرے لگائیں. اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا. آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے. آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے. تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تو مجھے الجھا رہا ہے. حضور کوئی حکم کر دے. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے. تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے. فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب ہی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں. آپ بے چین رہیں، بے قرار رہیں. اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے.
لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائے، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے، اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا، اگر سکون لینا چاہتے ہو نا تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو۔ کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے، اور لوگوں کو ڈسکس کرنا۔ جی یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا، گاڑی میں بیٹھ کے، اس کا پڑوسی تھا، کہنے تھا منہ ہے کار والا، میں کیا وہ تے ہے تا ہی بیٹھا ہے، تے ہن میں کیا سمجھانا دینا انہوں، میں کیا تو تے میں حساب لائیے کہ ساڈے کول کوئی نہیں، وہ تے ہے، لیکن نا اللہ نے اسے دی ہے نا، تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے، تو اس نے پھٹے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کیا کہ منہ ہے کار والا، میں کیا بھی وہ تے ہے تا آ رہے تھے۔ اب مجھے تو نہیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کیا یہ بحث ہے، یعنی اللہ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کے پہلے تجھ سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کہ نہیں، کیا مطلب فضول بحث۔ وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے ہیں، سارا دن۔ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کار ہے، فلانے کا پیسہ 1 نمبر ہے، فلانے کا 2 نمبر ہے، فلانے کا 6 نمبر ہے۔ اصل بات کے اندر حسد ہے، اس کو نکالو۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حسد کرنے والا بندوں پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ پر اعتراض کرتا۔ وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے، اتنا کیوں دیا ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا۔ حسد کرتے ہو بے چین رہو، حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے، چھوڑے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دے۔ آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑے کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں دیا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ حسد آپ کو تباہ کرے۔ دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، کہنے لگا میں بہتر ہوں، سرداری اس کو مل رہی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے۔ اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ، خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے، مجھ سے ہونا چاہیے۔ حسد تباہی کرتا۔ اب یقین کریں، یعنی دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی تیرا کا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا، اتنا چھوٹا دل، یہ تیرا موقع یہ ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا، یہ تیری خواہش ہے۔ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا، اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی، اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے، زمین پر ڈھیر لگ گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں۔ فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں، صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں، کوئی حسن بچا ہے؟ حضور نہیں۔ تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی، اسی طرح۔ اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ کھا جاتی، جس طرح لکڑی کو آگ، جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا، راکھ کہا جاتا ہے، کوئلہ کہا جاتا، اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور میں اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتی، نیکیاں رہتی نہیں۔ حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود، کبھی بھی حسد نہیں کریں۔ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور چوتھی بات میرے بھائی، کبھی بھی بغض نہ پیدا کریں۔ بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں۔ بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا، یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ۔ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب ساری زندگی بغض رکھنا ہے، اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی، اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا، نظام زندگی چلے گا؟ اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں، اتنا لمبا حسد، اتنا لمبا بغض، اتنا لمبا۔ حدیث میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا، اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے۔ میں اس حدیث کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغض رکھتے ہیں لوگ؟ اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں۔ اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغض بھی رکھتے ہیں، کہنا پڑے کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض رکھتے۔ اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ لوگ بھابھی کا بغض بھی بغض رکھتے ہیں، بغض، ورنہ عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہوتی۔ اگر عادات ایک وجہ بنے اختلاف کی تو عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہیں، لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کریں، اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغض رکھتے ہیں، بغض نہ پیدا کریں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں، تباہ کر دیں، کاٹ دیں گی۔ حضور کون سی؟ فرمایا حسد، تکبر اور بغض، یہ تمہارے دین کو تباہ کر۔ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغض پالا ہوا ہے، اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا، ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں، معزز ترین لوگ، تاجر نے تاجر کا، اللہ ماشاء اللہ بعض جگہ پہ اہل علم بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھ۔ خدا را دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے، یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہوں گے، اگر اس میں عداوت ہو، اس میں بغض ہو، اس میں کینہ، نفاق۔ سنیں میرے رسول کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے میں رو ہی پڑا، مکہ فتح ہوا نا تو اکرمہ بن ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میں نا کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ بات لمبی ہے، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جب وہ آنے لگا نا تو نبی پاک نے ہم سب کو بلایا، ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرمانے لگے کہ اس کے باپ نے نا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، ابو جہل نے بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بحث ہوتی ہے بیوی کے بھائی کے ساتھ، پھر ساری زندگی اس بیچارے کو معافی، وہ 10 دفعہ گھر آتا ہے معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں وہ مجھے ہی کہہ دیا، پھر مجھے ہی کہہ دیا آپ نے، اور میری شان میں بے ادبی، اور پھر میں معاف کر دوں؟ توبہ توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ناک نیچی ہو جائے گی، اور آپ نے مجھے کہہ دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ رونا میں اکثر ہوتا ہوں کہ شادی والے دن داماد صاحب کے زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے، جب چھوٹی سالی کی شادی ہوتی ہے نا، اس دن اس کو بخار چڑھتا ہے، کوئی اس کو کان میں کہتا ہے تیری عزت نہیں کر دے، اس دن اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بچے اٹھا کے نکل آتا ہے، وہ بیچارہ سسر منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تیری مہربانی آ جا، یہ عزت کرا رہا ہے۔ تو میں نے کہا احتجاج کر کے جو عزت کرائی جاتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی۔ ہاں یا مانگ کے عزت لیتے ہیں لوگ، یا احتجاج کی کوئی عزت ہے؟ آپ کے اندر کمالات اتنے ہوں کہ آپ کی عزت کرنے کو دل چاہے، یعنی مزہ آئے، یعنی لطف آئے، یعنی آپ دور بیٹھے ہوں تو کسی کا دل کرے آپ کو اسٹیج پہ بلانے کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چھائے جانا اور بھاگ کے آگے جانا؟ ان سے نکلے۔ اکرمہ بن ابو جہل کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، اتنی زیادہ عداوت رکھی جا سکتی تھی معاذ اللہ؟ کب سے وہ چلا تھا ظلم کرنے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا شروع ہو گیا، کتنی باتیں تھی جو ناقابل معافی تھی، پر کریم رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ سکون والی زندگی کہتے کس کو ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اس کے باپ نے ظلم بڑے کیے ہیں، پر میری نصیحت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہے، خبردار کوئی اس کے سامنے کوئی بات نہ کرے، اب وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، مطیع ہو کے آ رہا ہے، بان کے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نا کافی دیر تک خطبہ دیا، بریفنگ دی، بات سمجھائی۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں رو پڑا۔ ایک صحابی مجھے کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں مصطفیٰ کی رحمت پہ رو رہا ہوں، دیکھو کن کے لیے حضور گراؤنڈ بنا رہے ہیں، دیکھو کن کے لیے حضور تیاری کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دشمنی کی۔ خدا را یہ اندر سے عداوتیں نکال پھینکو۔ او بھائی اتنا تو لمبا ٹائم ہی کوئی نہیں، اتنا تو وقت ہی کوئی نہیں، اس کو صاف رکھو۔ بندہ کوئی کر بھی گیا تو کوئی حرج نہیں، چنگی مندی سجنا کھولو، 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا قلعہ نہیں کر دے۔ اصل پریت یار یاراں دا جڑا قلعہ کردا جے یار نہیں ہوندا۔ ہاں پکی بات، پکی پیٹی۔ میرا ایک سنگی مجھے آ کے آنے لگا فلانی جگہ بندہ یہ بات کر رہا تھا، میں کہا تو ہوتے ہی سہ سندا سہ تو بھی نال ہی سہ، میرا تو سجن بات سن ہی نہیں سکتا۔ چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا قلعہ نہیں کردے۔ اصل پریت
جنا دی. ہاں جو بندے پھر ہوتے اس طرح کے ان کے لیے بھی میاں صاحب نے کہا ہے, ان کے لیے بھی میاں صاحب نے کہا ہے, ان کے لیے بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے. آپ نے فرمایا چنگا ہویا لڑ نیڑے چھٹا کتے عمر نہیں لنگی ساری, بے قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری, اور چنگا ہویا لڑ نیڑے چھٹا کتے عمر نہیں لنگی ساری. وہ اس طرح کا تھا نا شکوے کرنے والا, بغض رکھنے والا. فرمایا بے قدراں دی یاری کولوں توبہ, یعنی لاکھ تے لاکھ کنے ہو گئے, یعنی 2 لاکھ واری توبہ کی تھی انہوں نے, گنی نہیں جا سکتی جتنی میاں صاحب نے توبہ کر دی. بے قدرے دوست, بے قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری, چنگا ہویا لڑ نیڑے چھٹا کتے عمر نہیں لنگی ساری. تو مہربانی کرے, ایک تو اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی نہ مست ہو کے ذکر الہی کریں. مست ہو, وہ والا ذکر نہیں جس میں آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اور کہانیاں بھی. میرے سامنے کو بندہ جمعے والے دن یا تقریر کے درمیان تسبیح لے کے بیٹھ جائے تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو دو کام ایک ٹائم کے پہ کرنا ہے. میری بھی بات سن رہے ہو, تسبیح پڑھی تو ممکن ہی نہیں. تسبیح تو تسبیح ہے, جب وہ ہوگی تو پھر کوئی اور کام سوال ہی نہیں پیدا. ایک تو ذکر کرے محو ہو, دوسری بات حقیقت کا سامنا کرے. آپ اگر مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو حقیقت پسند بنے. تیسری بات حسد چھوڑ دے, دوسروں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا, اس پہ راضی رہیں. اور چوتھی بات عداوت چھوڑ دے, سینے میں کینہ چھوڑ دے. آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے, آپ خوشحال رہیں گے. وہ جو آپ لفظ کہتے ہیں نا کہ میں بور ہوں, میں پریشان ہوں, اس سے آپ نکل آئیں گے.